اور اس کا ہتھیار دوا ہے. زیادہ دوا نہیں چھوڑنی چاہیے، تھوڑی سی ہو لیکن وہ آپ کی اس کو روک کے رکھے گی. دریا کا بند کمزور کیوں نہ ہو، پانی کو پھر بھی روکتا ہے. اس لیے شوگر والا جو ہے دوا کا ناغہ نہ کرے، ہمیں اور چیز کا ناغہ کر لے، روٹی نہ کھائے دوا پھر بھی کھائے. یاد رکھیں، کیونکہ پھر آپ ایسے کنڈم ہو جائیں گے کہ آپ کسی کام کے. ہمیں دین والوں کو دین کے لیے زندہ رہنا ہے، اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال، اس لیے نہیں کہ میری صحت، بلکہ سب جو اگر میری صحت نہ ہو تو میں ڈیوٹی کیسے دوں گا. میں اپنے لیے تو نہیں ڈیوٹی دے رہا، میں دین کے لیے دے رہا ہوں. آپ لوگ آ رہے ہیں، دین کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، تو مجھے صحت مند رہنا ہے دین کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ صحت مند مومن، قوی مومن زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے. اور صحت مندی کے اسباب میں سے دو اہم چیزیں، خوراک ہے، خود ہم الحمدللہ کھاتے ہیں، دوسری دوا ہے. اگر بیماری ہو تو بیماری بر وقت استعمال کریں. تو اور یہ لکھا ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی کوئی دوائی استعمال کرتا ہے کہ مثلا اس کو کوئی دائمی بیماری، جیسے ہمیں السلام علیکم تشریف لائیں، آئیے آئیے برکات. تو اچھی جگہ نہیں، آپ ادھر وہاں بٹھاؤ تختر میں اس طرح کہ کوئی دوائی استعمال کرتا ہے، مثلا شوگر کی دوائی کھا رہا ہے یا سر درد کی مثلا کھاتا ہے کبھی، فرمایا کہ ایسے آدمی پر کوئی بیماری اچانک حملہ آور نہیں ہوگی. ہم یہ دیکھیں کہ ہارٹ کا اچانک حملہ ہوتا ہے، نوجوان کو مر جاتا ہے، اور بڈھا جو دوائیں استعمال کر رہا ہے وہ 4 دفعہ ہارٹ کے حملے برداشت کرتا ہے. کہتے اس لیے کہ ایک دوائی 10 بیماریوں کو مقابلہ کرتی ہے. صرف شوگر کو نہیں کرے گی، اور بھی کوئی جو چھوٹی موٹی بیماری ان کو وہ مارے گی، ان کے جراثیم کو مارے گی. تو حضرت نے عجیب بات لکھی. اس لیے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کو جوانی میں 14 مہلک بیماریاں تھیں. 14، ہر بیماری میں موت واقع ہو جائے لیکن 83 سال عمر پائی. اس لیے دوا جو ہے وہ بر وقت ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، کوئی بھی آپ دوا لیتے ہیں حکمت کی یا ہومیوپیتھک کی یا ڈاکٹر کی، بر وقت لینی چاہیے. کیونکہ اگر بر وقت نہ لیں گے تو اس کی مثال بڑی پیاری دی. یہ شوگر کی میں مثال دیتا ہوں کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آنے کے بعد پھر اتر گیا کہ جی ماشاءاللہ سیلاب ختم ہو گیا، لیکن وہ جو نقصان کر چکا ہے اس کا کوئی مداوع نہیں. شوگر جب ہائی ہوتی ہے تو وہ ہمارے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچا دیتی ہے. اب اگر دوا سے کم بھی ہو جائے تو وہ فائدہ نہیں ہے. اس لیے پہلے استعمال کرنی چاہیے تھی کہ سیلاب آتا ہی نہ، پہلے بند باندھنا چاہیے اس پر. اس لیے ہمارے دادا مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اللہ نے ان کو بڑی سمجھ دی تھی. ہم چونکہ مجھے بھی شوگر ہے بڑے عرصے سے، اور تو 95 سے شوگر ہے، تو حضرت نے یہ بات فرمائی، دیکھو اس کو لازم پکڑ لو. اللہ کا شکر ہے پھر ہم نے ادھر ادھر کہیں نہیں گئے. باقی رہا وظائف اور ذکر اذکار، یہ معین ہوتے ہیں یعنی مددگار ہیں. آپ صدقہ کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، اس سے جو دوا آپ نے استعمال کی ہے اس میں اللہ طاقت پیدا کر دیں گے. یہ معین ہے. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کھانا کھانے کے بعد طاقت کا کیپسول کھائیں. اگر ایک آدمی طاقت کا کیپسول ہی کھاتا رہے اور کھانا ہی نہ کھائے تو فائدہ دے گا نہیں. اسی طریقے پر دوا اصل بیماری کے علاج سے رسول کتاب الطب، بہت بڑی کتاب الطب ہے، کتنے سینکڑوں حدیثیں رسول اللہ نے اس میں فرمائی کتاب الطب میں. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ اوپر بٹھائے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کتاب الطب میں رسول اللہ نے جو بیماریاں بتائیں وہ کس لیے بتائیں، علاج بیماریوں کا، کہ آپ جو ہیں وہ جسمانی دوا استعمال کریں. اب اس کے ساتھ وظیفے، آپ یہ وظیفہ کریں یہ وظیفہ کریں، لیکن اگر آپ دوائی استعمال نہ کریں اور خالی وظیفے کرتے رہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ کیونکہ جتنے اذکار ہیں ان کو معین قرار دیا ہے.
یہ خود مستقل نہیں ہے، یہ معین ہے. جیسے آپ روزی کمائیں، اب اللہ اللہ بھی کریں تو یہ آپ معین. آپ کہیں گے جی بس میں وظیفہ کر رہا ہوں، مجھ پر خود ہی گھر میں ایسے رزق آ جائے. یہ دارالاسباب اللہ نے اس لیے نہیں بنایا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جو آدمی بیمار ہو، خصوصاً مستقل بیماری ہے، دوا اور پرہیز اس کو لازم پکڑ لے، دوا نہ چھوڑے. میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب حکیم اجمل خان کے سب سے بڑے شاگرد جو ہے حکیم عثمانی، جس کو ملک الحکمہ کے، ان کے شاگرد ہیں. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا حضرت کو. حضرت نے جو بھی نسخہ کوئی تجویز کیا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس میں فائدہ لوگوں کو نہ ہوا. لیکن وہ اس کی بڑی تاکید کرتے تھے، اور بلکہ کہتے تھے اللہ نے مجھے حکیم بنایا تو میں اب یہ اللہ اللہ سکھانے میں بھی اس حکمت سے کام لیتا ہوں کہ کس کو کتنا وظیفہ دینا چاہیے. اور ہم جیسوں کو یعنی اب یعنی ان کا دیکھی اس پر کتنی نظر. میں باول نگر تھا تو حضرت کا فون آیا، کیونکہ مجھے اس وقت نئی شوگر ہوئی تھی، تو شوگر طبیعت خراب رہنے لگ گئی. شروع میں حملہ ہوتا ہے تو ذرا طبیعت پر اثر ہوتا ہے. تو حضرت نے فون کرایا یہاں، اس وقت لینڈ لائن فون ہوتے تھے. انہوں نے کہا مولانا سے کہا فوراً کراچی آ جائیں. مرشد کا حکم تھا، میں فوراً ٹرین پر بیٹھا اور چلا گیا. تو اس لیے بلایا کہ ساؤتھ افریقہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، شوگر کے ماہر. انہوں نے کہا میں نے اس لیے بلایا ہے، اس سے آپ مشورہ کریں، آپ اندازہ کریں. یعنی یہ شیخ کی یعنی اس اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں صحت کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے. صحت کا خیال رکھنے، بہت خیال رکھنا چاہیے. اس میں جو بھی ڈاکٹر ہے، جو بھی اللہ اللہ بھی کریں، ڈاکٹری دوائی بھی استعمال کریں، جو بھی آپ کو موافق آ جائے، حکمت موافق حکمت کی کر لیں. اور اس کے ساتھ جو ہے تو اس لیے خوراک اور دوا، یہ دو چیزیں ہماری صحت ان دونوں پر کھڑی ہے. خوراک بڑھاتی ہے صحت کو، دوا اس چیزوں کو روکتی ہے جو ہماری صحت کو خراب کریں. اللہ عمل توفیق دے. ڈاکٹر صاحب خیریت، اوپر بیٹھو.